سلیبس جو زندگی کا ہے وہ قرآن شریف ہے، اور معمولات جو ہے وہ رات کو اٹھنا ہے. رات کو لمبی نیند جو ہے نا وہ کوئی کمال نہیں ہے. یہ نیند ان لوگوں کے زیبا ہے جن کے ہاں الصلاۃ خیر من النوم نہیں ہے. بس نیند اس قدر ہو بقدر ضرورت، جیسے پیشاب پاخانہ ہے، جیسے ضرورت کے لیے کھانا کھانا ہے. بس ایسا لگتا ہے جیسے یہ لوگ نیند کے لیے پیدا ہوئے ہیں. بس نیند ہی نیند ہے ان کی. اور اطباء کہتے ہیں نیند سے نیند پیدا ہوتی ہے. نیند کرنے والا یہ نہیں کہ سیر ہوگا اور سوئے گا. اور ہمارا نیند کا جو بدنام ساتھی ہے وہ مستقل صاحب فراش ہو گیا، اور بس کہتے ہیں 15 منٹ اور 20 منٹ بیٹھ سکتا ہوں پھر سوتا ہوں. میں نے کہا بس کاش کہ تو باہر ہی نہ آتے، وہی سوتے رہتے، یہاں آنے کی ضرورت کیا تھی. تو جیسے کرو گے ویسے بھرو گے. چابکدستی دکھاؤ گے تو اعمال سب کے سب روشن ہوں گے، اور زندگی کنٹرول میں ہوگی، ایسے مٹھی میں ہوگی. اور اگر آپ نے نیند کو مقصد بنا دیا کہ جی میرا آرام ہو، میری نیند ہے، تو بس آپ گئے پھر کسی کام کے نہیں ہے. زندگی ختم ہو جائے گی، موت آ جائے گی، سرمایہ بالکل نہیں ہوگا. اس لیے تو سلیمان جو بادشاہ تھے بحر و بر کے اور پیغمبر و مرسل تھے، ان کو ماں نے نصیحت کی لا تکثر النوم، زیادہ نہیں سویا کرو، لأن کثرت النوم تترک الرجل یوم القیامت صفرا، زیادہ سونے والا قیامت کے دن خالی ہاتھ ہوگا. دیکھو نوح علیہ السلام نے کس طرح زبردست واعظ نصیحت کی، طویل عمر پائی اور مستقل تبلیغ کرتے رہے. 950 سال تو قرآن شریف میں ہے، ان کی تبلیغ ہے. کل عمر قبل طوفان اور بعد طوفان، شاہ عبد القادر نے موضح میں لکھا ہے 1365 سال بندی. 4 بیٹے تھے، سام، حام، یافس، کنعان. تو کنعان تو غرق ہو گیا کافر ہونے کی وجہ سے. اس کا بیٹا تھا خوشرنگ، وہ بچ گیا تھا، وہ مومن مسلم تھا اور دادا جان پر ایمان لایا تھا. اس کے 2 بیٹے تھے ہند اور سندھ، اور ان میں سندھ کے پر 60 ہے. ان میں یہ سارے دیبل اور زابل اور رابل اور یہ دیبل، اور اس کے ساتھ جو آگے ہے اربل، یہ وہی کابل و زابل کا وزن ہے. یہ ان 60 بیٹے جو سندھ کے ہیں ان میں کاشغر بھی ہے اور پشاور بھی ہے اور غزنی بھی ہے، ملتان بھی ہے، اور جو آگے رہ گیا وہ سب ہند ہے. نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے اور پوتے سے دنیا آگے بڑھی ہے. وجعلنا ذریتہم الباقین، باقی دنیا ان سے چلی، ان کی نسل سے چلی. اور عجیب بات ہے کہ جس سرزمین پر وہ رہے وہاں آبادی ہو گئی. اس لیے دنیا کو کہتے ہیں سلور کنج دنیا، عربی میں کہتے ہیں الاطراف الاربع، اردو میں کہتے ہیں 4 دانگ عالم. تو ایک عرصے دراز تک میں فکر مند تھا کہ بیٹے تو 3 تھے اور محاورہ 4 کا ہے، تو پھر تاریخ فرشتہ میں مل گیا کہ نہیں، ان کا بیٹا کنعان جو تھا جو کافر غرق ہوا، اس کا بیٹا خوشنگ یا خوشرنگ کے بیٹوں سے دنیا چلی. 1 پوتا اور 3 بیٹے، یوں 4 ہو گئے. 4 دانگ عالم، سلور کنج دنیا، الاطراف الاربع، دنیا کے 4 اطراف ہیں. اور پھر بالتفصیل اللہ نے انبیاء کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کا، ان کی قربانیوں کا، ان کی آل و اولاد کا، موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت ہارون کا، ان پر احسانات اور مدد و نصرت کا، الیاس علیہ السلام، ان کی تبلیغی سرگرمیاں، قوم کو شرک غیر اللہ کے پوجے سے کیسے منع فرمایا. بالابک ایک شعر ہے گزرا ہے، اس میں یہ مبعوث تھے، اور بال بت کو کہتے تھے، اور بک اس جگہ کا نام تھا جہاں وہ بت رکھا ہوا تھا.
اس لیے حضرت نے کہا کہ تدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین، بال کو پکارتے ہو اور اللہ رب العالمین کو چھوڑ رہے ہو، بال کیا کر سکتا ہے؟ ہر زمانے میں بزرگان دین کے عنوان سے غلطیاں ہوتی ہے اور شرک اعتقادی بن جاتا ہے، اور یہاں تک کہ اسلام میں بزرگوں کی بزرگی پر بھی پابندی ہے، نہ ان کے سامنے جھکا جائے اور نہ ان کا سجدہ تعظیمی ہے، نہ ان کے نام کی نظر و نیاز ہے، تاکہ وہ نہ حاجت روا بنے، نہ مشکل کشا بنے اور نہ کارساز سمجھے جائے۔ اسلامی عقیدے کا تحفظ بہت زیادہ ضروری ہے۔ مسلمانوں کو سب سے زیادہ عقائد کا خیال کرنا ہے کہ اس میں فرق نہ آئے۔ تمام عقائد کو نقصان پہنچ جائے خوش فہمی کی وجہ سے کہ کوئی بات نہیں، یہ محبت کرتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو الغریب اللہ کے لیے ہمیں مانتا ہے، وہ اللہ کے لیے ہی مان رہے تھے، لیکن افرأیتم اللات والعزیٰ ومناۃ الثالثۃ الاخری لکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزی۔ یہ سب ناکارہ کام شروع ہو گیا تھا پاک بزرگوں کے نام، لات، منات، عزیٰ، یہ تینوں صالحین تھے۔ بخاری شریف میں ہے اما اللات فکان رجلا صالحا یلت السویق للحاج، نیک آدمی تھا، حج کے موسم میں ستو پلاتا تھا۔ اللہ نے ولی باکرامت بنایا اور اس زمانے کے بدعتیوں نے ان کو معبود بنایا۔ ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ویعوق ونسرا، سورۃ نوح کے اندر جن 5 بتوں کا نام ہے، تفسیر ابن کثیر میں یہ انبیاء کے بیٹے تھے۔ بعض کہتے ہیں شیث علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کے جو سلبی بیٹے ہیں ان کے بیٹے ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو لوگوں نے ان کی مورتیاں بنائی، تصویریں کھینچی اور ان کا سجدہ اور عبادت شروع ہو گئی۔ شاعر اس لیے کہتے ہیں کہ بت پرستی دین احمد میں کہیں آئی نہیں، اس لیے تصویر جانان ہم نے کھینچوائی نہیں۔ اب تصویر کی لعنت اتنی زیادہ ہو گئی کہ طلبہ بھی بچتے نہیں ہیں، اور سیاسی لوگ تو خیر متہم و بدنام تھے ہی، اب وہ ریلنگ کرتے تھے کہ جی ہماری سیاست اس کے بغیر نہیں چلتی۔ میں نے ایک کو کہا کہ کیا سیاست چلی ہے، تم تو سیاست سمیت زمین میں دفن ہوتے جا رہے ہو، کم از کم احادیث و سنت پر تو غیرت کر لیتے، اس مصیبت سے جان چھڑا لیتے۔ مولانا نے احسان کیا اور اپنے علم راسخ کا فائدہ دیا۔ ازاخیل کے جلسے میں سلیم صافی کے سوال پر کہا کہ تصویر حرام ہے اور قطعاً حرام ہے۔ یہ ایسا ہونا چاہیے عالم دین، جتنے بھی اونچے سیاستدان ہو، لیکن پکا مسلمان ہونا چاہیے۔ تصویر حرام ہے اور قطعاً حرام ہے۔ اور پھر کہا کہ یہ جو کیمرے کا ہے یہ وہ ہے جو ہاتھ سے بنتی تھی، بس اس اختلاف سے یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ حکم شرع واضح ہونا چاہیے۔